اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے تھے. ایک جلسہ توحید تھا اور دوسرا جلسہ میلاد تھا. جلسہ توحید میں تمام انسان شامل تھے، چاہے ماننے والے تھے یا انکار کرنے والے تھے. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے. جو جلسہ عام تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کا اقرار کروایا. فرمایا اے لوگو بیٹا، چلو جو بچے شور کرتے ہیں کرنے دے، کوئی بات نہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی ایسے شور کرتے تھے، کوئی بات نہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، شور نہیں کرتے، تو بچے بھی ہماری طرح بوڑھے ہو جائیں. بچوں نے شور کرنا ہے، ان کو کرنے دیں. اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب انسانوں نے جواب دیا قالوا بلا، یا اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے. یہ ایک جلسہ تھا جسے جلسہ توحید قاری صاحب نے نام دیا، علماء نے نام دیا. مجھے یہ نام اچھا لگا، میں نے آج قاری صاحب کی زبان یہ نام سنا کہ جلسہ توحید مجھے اچھا لگا. اور دوسرا جلسہ میلاد، یہ نام بھی مجھے اچھا لگا. دوسرے جلسے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر کیا، حضور کا میلاد منایا. اور اس جلسے میں ہر کسی کو نہیں بلایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اپنے سامنے بٹھایا. اس سارے واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء کی جماعت، اے محبوب یاد کرو وہ وقت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کرو وہ وقت جس وقت میں نے انبیاء کی جماعت سے وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا؟ اے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، جب جب تمہاری باری آئے گی تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا. جس کو کتاب دینی ہے کتاب دوں گا، جس کو صحیفہ دینا ہے صحیفہ دوں گا، جس کو صاحب شریعت رسول بنانا ہے اس کو صاحب شریعت بناؤں گا. اور جس نبی نے پہلے والے رسول کی شریعت کی تبلیغ کرنی ہے وہ اس کی تبلیغ کرے گا. مگر یاد رکھنا، جب تم لوگ اپنے منصب نبوت پر یا منصب رسالت پر فائد ہو چکے ہوگے، تمہارے امتی تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت اپنے محبوب رسول کو بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، خاص رسول آئے گا، میرا محبوب آئے گا تمہارے پاس. میرا محبوب آ کر تمہیں جھٹلائے گا نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. مصدق لما معکم، تمہاری بھی تصدیق کرے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. ما معکم، جو تمہارے پاس ہوگی کتاب کی صورت میں، صحیفے کی صورت میں، تورات انجیل زبور کی صورت میں، ان کو بھی نہیں جھٹلائے گا، تصدیق کرے گا کہ یہ بھی واقعی اللہ کا سچا کلام ہے، تحریف سے پاک، تحریف ہونے سے پہلے جو اللہ نے نازل کیا وہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو اس وقت تمہاری کیا ڈیوٹی ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے آدم علیہ السلام پھر اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کرنی. اے شیس علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تم نے اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی، اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کرنی. اپنی امت کو اپنا کلمہ نہیں پڑھوانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دو تاکید، لام بھی تاکید کا، آخر منون ثقیلہ بھی تاکید کا. تم ضرور 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 اس میرے خاص رسول پر ایمان لے آنا. پھر تمہارا کلمہ نہیں ہوگا، تمہاری شریعت نہیں ہوگی، تمہاری رسالت پر عمل نہیں کیا جائے گا، تمہاری تبلیغ نہیں ہوگی. پھر بات بھی میرے محبوب کی ہوگی، نبوت بھی میرے محبوب کی، رسالت بھی میرے محبوب کی، شریعت بھی میرے محبوب کی، کلمہ بھی میرے محبوب کا ہوگا. تم سارے کے سارے ان پر ایمان لے آنا. پھر ایمان لانے کے بعد چھوڑ نہیں دینا، ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
پھر ان کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ان کے دست و بازو بن جانا، ان کے مددگار بن جانا۔ اس میں بھی دو تقیدیں، والا تنصرن، ضرور ضرور، اختیاری نہیں کہ مرضی آئے تو مدد کرنا، مرضی آئے تو گھر جا کے سو جانا، نہیں، ضرور ضرور میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا، ان پر ایمان بھی لانا، اور ضرور ضرور ان کے دست و بازو بن جانا، ان کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ان کے مددگار بن جانا۔ پھر فرمایا اے انبیاء بتاؤ جو کچھ میں نے کہا اس کا اقرار کرتے ہو، پختہ وعدہ کرتے ہو؟ سب نے کہا یا اللہ اقرار کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، جیسے تو نے کہا ایسے کریں گے۔ فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، ہمارا تمہارا وعدہ ہو چکا ہے، تمہیں بھیجوں گا، پھر اپنے نبی کو بھیجوں گا، محبوب کو بھیجوں گا، تم سب نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ بات آ گئی سمجھ؟ یہ بات یہاں تک آپ نے ان گنت مرتبہ سن چکی ہوگی، آپ کہو گے یار ہمارے 10 منٹ ضائع کر دیے، اتنی بار سن چکے ہیں یہ بات۔ اصل بات جو پتہ نہیں ہے نا وہ اگلی ہے۔ یہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے نہیں سنی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی؟ 571 عیسوی، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو آخری رسول تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 571 سال گزر گئے۔ پھر حضور کی ولادت ہوئی، دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کو میں نے اٹھا لیا ہوگا، دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیا ہوگا۔ اس واقعے کو بھی ان کو اٹھائے ہوئے تقریباً 5.25 صدیاں گزر چکی ہوں گی، 571 سال گزر چکے ہوں گے۔ پھر اپنے رسول کو بھیجوں گا تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے وعدہ کیوں لیا کہ میرا محبوب آئے تو ان پر ایمان لے آنا؟ وعدہ لیا نا، کیوں وعدہ لیا؟ میرا محبوب رسول آئے گا، پھر تمہارا کلمہ نہیں ہوگا، تمہاری شریعت نہیں ہوگی، تمہاری کتاب پہ عمل نہیں کیا جائے گا، تمہاری دین کی تبلیغ نہیں ہوگی، پھر بات بھی میرے محبوب کی ہوگی، رسالت بھی، شریعت بھی، دین بھی، کلمہ بھی میرے رسول کا ہوگا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ مذاق تھا؟ اللہ مذاق نہیں کرتا ایسے، اللہ فضول باتیں بھی نہیں کرتا، قرآن میں فضول باتیں لکھ دی نعوذ باللہ۔ 1,24,000 انبیاء کو بلا کر جلسہ میلاد منعقد کیا، اور بھیجنا اپنے محبوب کو 5.25 صدیاں بعد تھا، جب حضور نے آنا ہی بعد میں تھا، تو یہ نبی سارے کیسے ایمان لائیں گے، کیسے مددگار بنیں گے؟ پھر ایمان لانے میں بھی دو تقیدیں، ضرور 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 میرے محبوب پر ایمان لے آنا، ضرور 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 اس کے مددگار بن جانا۔ اب بتاتا ہوں پتے کی بات۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی، اللہ کی خواہش یہ تھی، اللہ کی چاہت یہ تھی کہ جب میں آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجوں تو فوراً اس کے ساتھ ہی میرے محبوب کا میلاد شروع ہو جائے۔ میرے محبوب کا میلاد آدم علیہ السلام کی ولادت، ان کی تخلیق کے ساتھ ہی، ولادت نہیں تخلیق ہوئی تھی ان کی تخلیق کے فوراً بعد ہی میرے محبوب کا میلاد شروع ہو جائے، اور قیامت تک میرے محبوب کا میلاد ہوتا رہے۔ میلاد کی باتیں کرنا، حضور کے کمالات کی باتیں کرنا، حضور کی صفات کی باتیں کرنا، حضور کے معجزات کی باتیں کرنا، یہ میلاد ہے۔ اب آدم علیہ السلام اللہ سے وعدہ کر کے دنیا میں آ گئے، یا اللہ جیسے ہی تیرا محبوب آئے گا پھر لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ کلمہ نہیں ہوگا، پھر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب جو عالم ارواح میں جلسہ ہوا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اس کو سامنے رکھیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی ان کی تخلیق ہوئی، ان کی اولاد ہوئی، اپنی اولاد کو کہتے ہوں گے اے میری اولاد، میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اللہ کے رسول نے آنا ہے، ان کی ولادت ہونی ہے، ان کا میلاد ہونا ہے۔
میلاد ہوگا، ان کی ولادت ہوگی، پھر تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا، میری بات نہیں، میری شریعت پر عمل نہیں کرنا، پھر اللہ کے محبوب کی شریعت پر عمل ہوگا، میں بھی ان کا کلمہ پڑھوں گا، تم بھی ان کا کلمہ پڑھنا۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو یہی حضور کا میلاد سناتے ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو امت کو کہا کرتے تھے حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے، وہ تو قرآن میں ذکر ہے، میرے بعد نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، قرآن میں ذکر ہے یہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی میلاد کا ذکر اپنی امت کو کیا کرتے تھے کہ جب تک اللہ کے محبوب نہیں آتے، میں ہوں رسول، میری بات مانو، میرا کلمہ پڑھو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی جلوہ گری ہوگی، پھر میرا کلمہ نہیں، پھر اس رسول کا کلمہ ہوگا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی منشا، اللہ کی خواہش، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ دنیا میں میرے محبوب کی ولادت کا ذکر ہوتا رہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، جو انبیاء کرام میلاد مناتے تھے اور ہم مناتے ہیں۔ جو انبیاء میلاد مناتے تھے وہ اپنی امت کو، اولادوں کو کہتے تھے اللہ کا رسول آئے گا، اللہ کا محبوب آئے گا، اور ہم میلاد مناتے ہیں، ہم آئے گا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قد جاءکم رسول۔ 1,24,000 پیغمبر جس نبی کا میلاد منایا کرتے تھے، قد جاءکم رسول، وہ اللہ کے پیارے رسول تشریف لا چکے، وہ کہتے تھے رسول آئے گا، رسول آئے گا کہہ کر حضور کا میلاد مناتے تھے، ہم رسول تشریف لا چکے کہہ کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن پاک میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہم میلاد کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، اس کی برکتیں کیا ہوں گی، اس کی برکتیں کیا ملنی ہے، کتنا ضروری ہے میلاد منانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اچھا یہ آیت جو پڑھنے لگا ہوں نا، یہ بھی آپ نے پہلے کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس میں بھی ایسی پتے کی بات بتاؤں گا، آپ میں سے اکثر میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں ورنہ سارے کہیں کہ ہاں یہ بات بھی پہلی بار سنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سب نے سنی ہے، بے شمار مرتبہ سنی ہے، ترجمہ بھی آپ میں سے اکثر کو آتا ہے، فلیفرحوا فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہاں تک میں گفتگو کروں گا، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی، کافی ٹائم ہو چکا۔ پہلے مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ نعت خوانی طویل ہوگی، بیان مختصر ہوگا، تو انشاءاللہ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کل آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو اس فضل ملنے پر اور رحمت ملنے پر فلیفرحوا، خوب خوشی مناؤ، ہلکی پھلکی خوشی نہیں، خوب خوشی مناؤ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فضل سے مراد قرآن پاک ہے اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کچھ نے کہا فضل سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور رحمت سے مراد قرآن پاک۔ فضل سے مراد نبی پاک ہوں یا رحمت سے مراد نبی پاک ہوں، نبی پاک مراد ہیں یہاں پر۔ جب تمہیں اللہ کا فضل پہنچے، اللہ کی رحمت ملے، جب تمہیں قرآن ملا، جب تمہیں صاحب قرآن ملا، جب صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی، جب صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ان لمحات کو یاد کر کے خوب خوشی مناؤ۔ یا اللہ خوشی کیسے منائیں، خوشی کیسے منائیں؟ روزہ رکھ کے خوشی منائیں، چراغاں کر کے خوشی منائیں، جھنڈیاں لگا کے خوشی منائیں، لنگر تقسیم کر کے خوشی منائیں، کس طرح خوشی منائیں؟ اللہ نے فرمایا یہ میں نہیں کہتا کس طرح خوشی مناؤ۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ تم روزہ رکھ کے خوشی مناؤ تو جہاں 22 گھنٹے کا دن ہوگا وہ تو خوشی منانے کے لیے ترس جائیں گے۔ دنیا میں ایسے ہی سے بھی ہیں ملک ہیں جہاں 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، وہ تو بیچارے رول گئے خوشی منانے سے۔
آج کے محبوب کی خوشی ہے، سب کو شریک کرنا ہے۔ پھر خوشی منانے کا رواج عرب میں اور ہوگا، عجم میں اور ہوگا۔ عربی لوگ اپنی کوئی خوشی مناتے ہوں گے تو ان کا اور طریقہ ہوگا، ایران والوں کا اور طریقہ ہوگا، عراق والوں کا اور ہوگا، پاکستان والوں کا اور ہوگا، بھارت والوں کا اور ہوگا، افغانستان والے کسی اور طریقے سے خوشی مناتے ہیں۔ آج 2025 میں خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے، 2125 آئے گا، 100 سال بعد خوشی منانے کے طریقے تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ 100 سال پہلے خوشی منانے کے اور طریقے تھے۔ آج ہم بیٹے کی شادی کرتے ہیں، گھر پہ چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں۔ 100 سال پہلے لائٹنگ نہیں کرتے تھے۔ 100 سال پہلے بھی خوشی منائی جاتی تھی، لیکن اس خوشی پر لائٹنگ نہیں کی جاتی تھی۔ آج خوشی کی جاتی ہے، خوشی وہی ہے۔ وہاں بھی بیٹے کی شادی پر خوشی کا اظہار کرنا تھا، آج بھی بیٹے کی شادی پہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ 100 سال پہلے خوشی منانے کا طریقہ کوئی اور تھا، مجھے نہیں معلوم کیا طریقہ تھا۔ آج جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ گھر میں لائٹیں کی جاتی ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے۔ 100 سال بعد خوشی منانے کا کیا طریقہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم کیا طریقہ ہوگا۔ 100 سال بعد جو لوگ موجود ہوں گے وہ دیکھیں گے کس طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، میرا محبوب تمہیں ملا رحمت بن کر، فضل بن کر۔ جس لمحے میرا محبوب تشریف لایا، اس لمحے کو یاد کر کے، اس وقت کو یاد کر کے خوب خوشی مناؤ۔ خوشی منانے کا طریقہ بتا دیا، تم لوگ پابند ہو جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس زمانے کے لوگ منا لیں گے، بعد والے کیسے منائیں گے، رواج تبدیل ہو جائیں گے۔ عرب کے لوگ منا لیں گے، عجم کے لوگ کیسے منائیں گے، ان کے رواج کوئی اور ہوں گے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم چھوڑ دیا، کوئی طریقہ نہ بتا کے یہ فرمایا تمہارے علاقے میں، تمہارے زمانے میں، تمہارا علاقہ، تمہارا زمانہ، تمہارے علاقے میں، تمہارے زمانے میں خوشی منانے کا جو جائز طریقہ ہے، شراب پی کے نہیں، عورتیں نچا کے نہیں، جائز طریقے سے جو تمہارا طریقہ ہے خوشی منانے کا، اس طریقے سے خوشی مناؤ۔ آخری بات فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارا یہ میرے محبوب کی آمد کے وقت کو یاد کر کے ان کی ولادت پر، ان کے میلاد پر خوشی منانا یہ بہتر ہے کس چیز سے؟ ما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو۔ ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ کیا جمع کرتے ہیں؟ مال و دولت۔ تو فرمایا جو مال و دولت بینک میں جمع کرتے ہو نا، اس سے بہتر ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشی مناؤ، اس کو جمع کرنے کی بجائے میرے محبوب کے میلاد پر خرچ کر دو۔ میرے محبوب کے میلاد کی خوشی منانا اور اس پر خرچ کرنا یہ بہتر ہے مال کو جمع کر کے رکھنے سے۔ یہ ہے ایک معنی، لیکن اصل معنی اور ہے جو آپ نے نہیں سنا، جو میں آج بتانا چاہتا تھا۔ مجھے اشارہ ہو رہا تھا لیکن بڑے کام کی بات ہے، بتانا بہت ضروری ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارا یہ خوشی منانا بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو۔ مال و دولت یار کہاں جمع کرتے ہیں؟ مال و دولت تو تب تک میرا ہے جب تک میرے جسم میں روح موجود ہے۔ جیسے ہی روح میرے جسم سے جدا ہوگی کچھ نہیں میرے پاس، اس کے وارث کچھ کوئی اور بن جائیں گے۔ میرے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، کفن دیا جائے گا، کوئی انگوٹھی ہے تو وہ اتار لی جائے گی، اور کوئی قیمتی چیز پہنی ہے تو اتار لی جائے گی، تیرا کچھ نہیں۔ تو نے 2 گز کفن، 2 گز 5 گز جتنا ہوتا ہے تو نے کفن لے کے جانا ہے، کچھ نہیں لے کے جانا۔ مال تو جمع ہی نہیں کرتے، ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ جمع کیا کرتے ہیں؟ ابھی عشاء کی نماز آپ لوگوں نے پڑھی تھا، یہ آپ کی جمع ہو چکی ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی، قبر میں ساتھ جائے گی۔ آپ لوگوں نے میلاد پر کوئی پیسہ خرچ کر، میلاد کی بات آخر میں، آپ لوگوں نے زکوٰۃ دے دی، وہ آپ کی جمع ہو گئی۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، وہ جمع ہو گیا۔ یہ غالباً اشفاق بھائی ہیں، یہ عمرے پہ جا رہے ہیں، ان کا یہ عمرہ جمع ہو جائے گا، یہ ان کی جمع پونجی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ جو دنیا میں جمع کرتے ہیں یہ ظاہری جمع پونجی ہے، حقیقی جمع پونجی وہ ہے جو دنیا میں نہیں رہ جائے گی، ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، حشر میں جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، تمہارا حضور کے میلاد پر خوشی منانا تمہاری جمع پونجی سے بہتر ہے۔ ہماری حقیقی جمع پونجی ہے ہماری نماز،
ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری حج، ہمارے سارے نیکی کے کام، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جتنے قسم کی نیکیاں مرضی آئے کر لو، تم روزے رکھ لو، حج کر لو، وہ بھی مقبول ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر جو نیکی ہے میری ہاں پسندیدہ، جو میری ہاں پسندیدہ مقبول نیکی ہے، جس کو میں کہوں گا ہاں یہ تمہاری جمع پونجی ہے، فرمایا وہ میرے محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔